خاتم النبيين بالقاسم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين يسر ولا تؤثر وتمم بالخير إنك على كل شيء قدير قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقان المجيد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صلوات اللهم صل على محمد ساڑھے 6 بجے ہو تو بتا دیں وہ جانا درس جی موضوع بات ہمارا جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کے بارے میں تو کل جو ذکر کر رہے تھے کہ یہ تمام تفاسیر بڑی جو تفاسیر ہے اہل سنت کی یا شیعان اہل بیت کی ان تمام کا جو ہے وہ خلاصہ یا مین چیزیں ہم یہاں پر کیا ہیں بیان کریں گے کل بیان کیا تھا چند ایک مہم تفاسیر سے جن سے جو ہے وہ دیا گیا ہے اور ذکر کر دیا تھا ان کا تفسیر المیزان کی تفسیر مجموع البیان علامہ طبرسی کی تفسیر کاشف محمد جواد مغنیہ کی تفسیر جو ہے وہ شہید مطہری علیہ الرحمہ کی تفسیر جو ہے وہ فخر الدین رازی تفسیر کشاف علامہ زمخشری جار اللہ جس کو کہا جاتا ہے اس طرح محی الدین ابن عربی جو علم عرفان کے اندر عرفان نظری البتہ عرفان عملی جو ہوتا ہے یعنی بلند ترین مقام حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل بیت کا پیروکار نظریاتی حوالے سے پہنچ سکتا ہے لیکن جب تک اہل بیت کا پیروکار نہ ہو وہ بلند مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا اسی طرح مفردات راغب یعنی قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کی جو اعلیٰ سطح کی تشریح کی ہے کہ اس کا کیا لغت میں معنی ہے یہ مفردات راغب اصفہانی ہے ان سے بھی یہاں مطالب لیے گئے ہیں اسی طرح تعریف ہے فرماتے نثر طوبہ تعریف آیت اللہ شاہرانی بہت عظیم جو ہے وہ فقیہ تھے بہت عظیم جو ہے وہ کیا ہے مفسر تھے کئی علوم کے اندر ماہر تھے حتیٰ کہ سعودیہ والوں نے پھر کسی وقت بیان کروں گا بھیجا کہ آپ کیوں اشہد ان علی ولی اللہ یا امیر المومنین اذان میں پڑھتے ہیں کیوں اقامت میں پڑھتے ہیں یہ سارے مسلمانوں کے خلاف ہے انہوں نے پھر آیت اللہ بروجردی جو دنیا جہان کے سب سے بڑے مجتہد تھے ان کو خط لکھا تو انہوں نے آیت اللہ شاہرانی سے کہا کہ آپ یہ جو ذکر کیا آپ اس کا جواب دیں تو انہوں نے مقابل میں ان کو جواب لکھ کر سعودیہ والوں کو بھیجا کہ اب وہ فقط اشارہ کر رہا ہوں کہ ہم آپ کیوں نہیں پڑھتے مقابل میں انہوں نے آج سے کہا انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے فقط مختصر اشارہ کرو تفصیل پھر کسی بات کہا آپ پیغمبر جو کچھ لے کر آیا ہے ان سب پر ایمان رکھتے ہو یا کچھ چیزوں پر ایمان رکھتے ہو اگر پیغمبر جو کچھ لے کر آیا کچھ چیزوں پر ایمان رکھتے ہو تو تم کافر ہو نؤمن ببعض ونکفر ببعض قرآن کا ہے یعنی ہم بعض چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں بعض چیزوں کے اوپر ہم بھی یہی ہے بعض اوقات کیا کرتے ہیں اپنے مقصد کی چیزیں لے لیتے ہیں جو پسند کی دین نہیں دین نے جو کچھ کہا ہے تمام کے اوپر کیا ہے اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے اور تمام کا اعمال بجا لانا بھی کیا ہے ضروری ہے انہیں کہا کہ اگر آپ بعض چیزوں پہ رکھتے ہیں دوسرا سوال دو حال سے خالی نہیں یا پیغمبر جو کچھ لے کر آئے سب کے اوپر ایمان رکھتے ہو یا کچھ چیزوں کے اوپر پہلے یہ کہا کہ اگر کچھ چیزوں کے اوپر رکھتے ہو تو بعض چیزوں کی نسبت کیا ہے تم کافر ہو اور پھر کہا کہ سب چیزوں کے اوپر اگر ایمان رکھتے ہو تو سب چیزوں میں سب سے بڑی چیز کیا ہے مولا کائنات کی امامت اور ولایت کا غدیر میں اعلان کرنا اس پہ ایمان رکھتے ہو تو پھر اظہار اور پھر یہ ہوتا ہے پیغمبر کا حکم فرماتے جب کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ یہ خاص ہے اور خاص کے بعد عام ذکر کرنا یعنی تمام پیغمبر جو کچھ لے کر آئے ہم گواہی دے رہے ان میں سے ایک بہترین مصداق عالی ترین اس کا مورد مولا کائنات کی امامت اور ولایت کا ہم اظہار کرتے اور یہ خط لکھ کر بھیجا ان کے بعد مقابل میں کوئی جواب نہیں تھا وہ لاجواب ہو گئے اسی طرح اصول کافی آپ کو پتہ ہے ہمارے حدیث کی 4 بڑی کتابیں ہیں اصل 400 تھی 400
400 ائمہ ادھار کے جو شاگرد تھے مولا کائنات کے، مولا امام حسن مجتبیٰ کے، بہت سارے کے دوسرے، وہ ان سے جو جو چیزیں لیتے تھے ہر ایک اس کو لکھتا تھا. تو وہ 400 اصول کی کتابیں تھیں، جو کچھ لیتے تھے ائمہ ادھار کی حدیث سے ان کو لکھتے تھے. لیکن جس طرح حالات گزرے بعد میں کیا ہے، ہلاکو خان کے دور میں، اس سے پہلے بنی امیہ، بنی عباس، انہوں نے ظلم کیا بہت زیادہ، خصوصاً جو آل محمد کا ذخیرہ تھا اس کو بہت زیادہ جلایا. لیکن ہمارے الحمدللہ علماء نے کیا کیا، ان تمام چیزوں کو حفظ کر کے انہی کو ان 4 کتابوں میں کیا ہے سارا کچھ ذکر کر دے گا. بے شک تم جلا دو لیکن 4 کتابیں جو حدیث کی ہیں، ساری چیزیں جو ان کی تھی وہ ان کتابوں کے اندر کیا ہے پہلے سے نوٹ کر دی باقاعدہ. یہ 4 کتابیں اصول کافی ہے، یعقوب کلینی علیہ الرحمہ، بہت بڑا مقام ہے. یہ امام زمان علیہ السلام کے غیبت صغریٰ کے اندر تھے، اور جیسے امام کا غیبت کبریٰ شروع ہوئی ہے اس وقت ان کی کیا ہے وفات ہے. معلوم ہے نا غیبت صغریٰ 4 امام کے نائب خاص تھے غیبت صغریٰ کے اندر، یہ امام نے خود معین کیے تھے. 260 کے اندر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے، اور امام زمان علیہ السلام 5 سال کے تھے. اب یہ آغاز تھا 260 میں کیا ہے، 260 سے لے کر 329 ہجری تک غیبت صغریٰ کا زمانہ. غیبت صغریٰ کے اندر امام نے خود اپنا نائب معین کیے، نائب معین کیے تھے. لوگوں تمام کا تعلق ان کے ساتھ تھا، وہ امام سے پوچھتے تھے. 4 نائب تھے مختلف زمانے کے اندر جو ہے. پھر جب وہ آخری نائب آیا تو امام نے پہلے اس کو کہا، مجھے تعجب ہوتا ہے، امام کا خط موجود ہے، کہا 6 دن کے بعد تیری وفات ہو جائے گی. امام ہے جو سب کچھ جانتا ہے، بے شک 6 دن کے بعد، اور اس کے بعد کسی کو نائب نہیں بنانا. اس کو علامات بتائیں اور کہا اس کے بعد غیبت کبریٰ طولانی غیبت کیا ہے شروع ہو رہی ہے. لہذا طولانی غیبت کیا ہے 329 سے لے کر جب تک خداوند متعال انشاءاللہ کیا ہے چاہے گا یہ غیبت کبریٰ ہے. اور بنیادی ترین جو سبب ہے وہ لوگوں کا ساتھ نہ دینا. سب سے اب علامتیں ڈھونڈتے ہیں، آج یہ شام کے اندر ہو گیا، فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا ہوگا. وہ جو مہم ترین علامت ہے 11 اماموں کو 13 معصوموں کو شہید کیا گیا. کوئی ایک امام بھی طبی موت نہیں دیا. خدا نے یہ ہدایت کے چراغ بھیجے تھے، لیکن اس بدبخت ترین امت نے ہر ایک کو بے دردی کے ساتھ کیا ہے. اب آپ کو سمجھانے کے لیے وہ آغائے محسن کراتی فرماتے ہیں کہ مثلا چوراہ ہو، چوک ہو جہاں بہت ہی تاریکی ہو، اندھیرا ہو، کوئی نیک آدمی وہاں پر کیا ہے وہ بہت بڑا بلب لگا دے، آپ کہیں لیمپ لگا دے تاکہ گزرنے والوں کو مشکل نہ ہو. لیکن یہ گزرنے والے اتنے آسان ہو کہ وہ اس کو توڑ دے، وہ اس کی جگہ پر دوسرا لگا دے، وہ اس کو بھی توڑ دے، وہ تیسرا لگا دے. خدا نے 13 معصوم اور 11 امام ہدایت کے عالی ترین جو تمام کائنات کو ہدایت دینے والے تھے، ہدایت کے چراغ تھے، وہ اس امت کے اندر بھیجے. لیکن ہر ایک کو بے دردی کے ساتھ کیا ہے، پیغمبر بھی شہید کیے گئے ہیں، بی بی دو عالم، دوسرے امام بھی سارے کے سارے کیا ہے شہید کیے گئے. لہذا خداوند متعال نے 12ویں امام کو اٹھا لیا. اب ہم کیا ہے 1200 سال سے سرگردان ہے. امام اور امت لازم اور ملزوم ہوتی ہے. یعنی باپ کب بنتا ہے جب اس کا بیٹا ہو، بیٹا کب بنتا ہو جب اس کا ہاں. یہ نہیں ہے کہ بیٹا اولاد نہ ہو اور وہ کہے کہ میں باپ بن گیا ہوں. دیوار کا تو باپ نہیں بنتا، کسی اور چیز کا کیا یہ لازم ہو. اسی طرح امت اور امام کیا ہوتا ہے لازم اور ملزوم ہوتا ہے. اگر امت کیا ہے امام کا ساتھ دے تو اس کو کمال تک لے جاتا ہے، اور اگر امام مولا کائنات جیسی ہستی ہو اور امت ساتھ نہ دے تو وہ یہ امام کہتا ہوا فریاد کرتا ہوا نظر آتا ہے، میرے اللہ ان کو مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے. علی جیسی ہستی فرماتے ہیں میرے 10 چلے جائیں 10 اور حاکم شام کا 1 آ جائے. وجہ کیا ہے؟ جس طرح آج صورتحال ہماری ہے، امام خود وجہ بیان کرتے ہیں کہ وہ باطل پر ہونے کے باوجود اپنے امام کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ حق پر ہونے کے باوجود اپنے امام کی پیروی نہیں کرتے. یہی آج صورتحال ہے. بس یہی جو
ایک کیا ہے سورہ کافی سے لے کر آئے، دوسری بھی 4 کتابیں حدیث کی، الاستبصار، تعذیب، یہ 2 کتابیں شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی ہیں 4 کتابوں میں، اصول کافی جو یعقوب کلینی کی ہے، اور تیسری چوتھی کتاب کیا ہے من لا یعذر الفقیہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی، جنہوں نے 300 کتابیں کیا ہیں لکھی تھی، حدیث کی مختلف کتابیں جو امام زمان علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئی، دعا سے کیا ہے پیدا ہو۔ اس طرح وسائل الشیعہ 20 جلدوں کے اندر کیا ہے احادیث کی کتاب ہے ہماری، اس کے اندر تمام احکام، یہ توضیح المسائل جو آپ کو مسائل بیان کیے جاتے ہیں، یہ تمام ان 20 جلدوں کی تمام حدیثوں کا خلاصہ ہوتا ہے، ورنہ وہ آپ کو پڑھنے تو پڑھ کے مختلف حدیث ہوتی ہے، بعض اوقات حدیثیں آپس میں ٹکرار ہوئی تھی۔ یہ مجتہد ہے جو کم از کم 15 20 25 علوم کے اندر PhD کرتا ہے اور پھر جا کر آپ کو مسائل شریف 50 سال لگاتا ہے، پر ہر ایک مجتہد نہیں بنتا، وہاں ہزاروں کی تعداد میں طالب علم ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ایک آدھ جا کر وہ بھی جو روزانہ 18 سے لے کر 20 گھنٹے محنت کرے، اور وہ بھی 1 دن نہیں 2 دن نہیں 50 سال تک، پھر جا کر وہ کیا ہے آغا سستانی بنتا ہے، پھر جا کر رہبر معظم بنتا ہے، اس طرح مرجع اور مجتہد بنتا ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے یہاں کیا ہے جو اتنا محنت کرتے ہیں، یہاں سوٹیں لگانے والے سٹیج پہ آ کر کے ذاکر اور خطیب اس مرجع اور مجتہد کے اوپر تبرہ کرا رہے ہیں، جس کو طہارت کا نہیں پتہ، نجاست کا نہیں پتہ، وہ نائب امام کے اوپر کیا ہے، اور مومنین بھی نیچے خوش ہو رہے ہیں، تو آپ کیا ہے واہ واہ کر رہے ہو، خدا جو ہے وہ بس وسائل الشیعہ 20 جلدوں میں اور عاملی آپ جائیں، خداوند متعال آپ کو لے جائے، جو گئے مشہد مقدس کے اندر، وہاں حرم کے اندر کیا ہے باقاعدہ ان کی زیارت ہے، وہاں اردو کے جتنی مجالس ہوتی تھی، پروگرام ہوتی تھی، وہ شیخ غور عاملی کی مزار کے ساتھ وہاں اردو کی مجالس کیا ہے، ہر روز پہلے شبیر ہندی سے بہت جو ہے وہ پڑھتے رہے، اور بھی مولانا حضرات، وہاں پر یہ کیا ہے عظیم ترین ہستی کیا ہے 20 جلدوں کے اندر ہے، اور وہ بھی کیا ہے 20 سال کا عرصہ لگا کر یہ علوم اہل بیت کو کیا ہے اکٹھا کیا۔ اور بھی ہیں جو ہے، میں فقط جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ مختصر صورتیں، یہ 30واں پارہ ہے، 30واں جس کو آپ سپارہ کہتے ہیں، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی صورتیں، اور وہ بھی آخر سے، تاکہ آپ کو یہ صورتیں بھی کوشش کریں ساتھ یاد کرنے کا، ترجمہ بھی کریں گے، اور مختصر کیا ہے مہم ترین جو ہے وہ تفسیر بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ساتھ پڑھیں، اس کو پڑھیں تاکہ قرآن کی یہ بہت ثواب ہے، اور جنت کے جو درجے ہیں وہ قرآن کی آیات کے مطابق ہے، کل جتنا آپ کو یاد ہوگا، جتنی صورتیں جتنی آیات، خدا تعالیٰ کہے گا یہ آیتیں پڑھتا جا اور درجے ہاں ہمارے ہاں تو کیونکہ بھرا جاتا ہے نا حافظوں کے خلاف، ٹھیک ہے وہ حافظ تھے، امام کے ساتھ جو تھے وہ بھی حافظ قرآن تھے، حبیب ابن مظاہر پوری رات میں قرآن پڑھنے والا تھا، زہیر ابن قین قرآن پڑھنے والا تھا، ائمہ اطہار تمام کے تمام حافظ تھے، تمام کے تمام قاری تھے، لیکن افسوس ہمارے کیا ہے بھرا جاتا ہے، بغض بھرا جاتا ہے۔ میں نے لاہور شہر کے اندر مجالس پڑھ رہے تھے محرم میں، تو یہی کہا کہ امام کے ساتھ کیا ہے، وہ جو ساتھ دینے والے تھے اعلیٰ ترین قاری تھے، اعلیٰ ترین حافظ تھے، کون؟ امام کا ساتھ دینے والے، نیچے سے مومن کہتے ہیں لعنت بے شمار، یہ حالت ہے لعنت بے شمار، یعنی امام کے ساتھ دینے والے جو تھے، ہمیں دشمن کا نظر آتا ہے، امام کا نظر کیوں نہیں ہے نظر، لہذا پڑھے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑے اونچا آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آسان ہے، آسان جملے ہیں، پہلے ترجمہ، قل پیغمبر کو حکم ہو رہا ہے،
فرماتے ہیں اب یہ اعلیٰ ترین درجے کی ہستی کو حکم ہو رہا ہے، اس کے ذریعے سے دوسروں کو بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے قل یعنی کہہ دو، حکم ہے کہہ دو اعوذو میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس لوگوں کے پروردگار کی، خدا کے ہاں پرور۔ یہ اعوذو یہ وہ تعویذ تو آپ جانتے ہیں نا، آپ تعویذ فقط گلے میں لٹکانا بازوؤں پہ باندھو، یہ اصل یہ ہوتا ہے تعویذ۔ یہ دو آخری صورتیں تعویذ ہیں، یہ اگر آپ پڑھ لیں آپ کی تمام مشکلات کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کالا جادو ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں نے تعویذ کر دیا، یہ کر دے۔ یہ سورہ معوذتین ہے، دونوں۔ اصل تعویذ کا مطلب ہوتا ہے یعنی خدا کی پناہ میں جانا، ورنہ بازو پہ باندھ دے، گلے پہ لٹکا لے، پورا بدن بھر لے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک خدا کی پناہ میں۔ اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی خدا کی پناہ، کیونکہ بدترین دشمن ہے وہ شیطان ملعون، کسی جگہ پہ نہیں چھوڑتا۔ کوشش کریں مسجد میں آنے سے بھی پہلے کیا ہے اعوذ باللہ پڑھ کر آئیں، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ آئے گا، بدترین دشمن ہے۔ حتیٰ کہ ہم نماز میں بھی کیا ہے بسم اللہ سے پہلے آہستہ سے پڑھتے ہیں، آہستہ سے پڑھنا مستحب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، کیوں؟ یہ ایسے ہی ہے جس طرح وحشی ترین درندہ آپ کے پیچھے لگا ہو، آپ اس سے کہیں چھپ جاتے ہیں اور چھپ کر کیا ہے کسی کو پکارتے ہیں کہ مجھے کیا کرو پناہ دو، اس مقام پر اتنا وحشی ہے، کسی صورت میں انسان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پس اعوذ یہ ہے، دونوں یہ آخری آپ کو کہا ہے تمام آپ کی مشکلات بیماریاں کیا ہیں، گھر میں جو ہے مختلف کہتے ہیں سایہ ہو گیا، فلاں پری ہو گئی ہے، جادو ہو گیا، یہ ہو گیا، اس آخری دو صورتیں بڑے، اور خصوصاً آیت الکرسی۔ آیت الکرسی ہر چیز کا توڑ ہے، ہر چیز کا توڑ ہے۔ میں آپ کو کیا ہے کیونکہ ہمیں وہ نہیں ہوتا اپنے جیبیں بھرنے کا یا کچھ لینے کا، ہم آپ کو مفت میں کیا ہے دے رہے ہیں کہ مختلف گرفتاریوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، آیت الکرسی موجود ہے، اس کو پڑھیں، گھر میں لگائیں۔ اور یہ آخری دو صورتیں خصوصاً 4 کو لو، ان میں بھی آخری 2 صورتیں اگر پڑھتے ہیں تو تمام آپ کی مشکلات، تکلیفیں اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ جی ہم فیہا خالدون، ساڑھے البتہ مختلف ہے، بعض روایتوں کے اندر وہی علی العظیم کافی ہے، لیکن زیادہ تر جڑے اہل بیت نے بیان کیتا ہے ہم فیہا خالدون، اتھے تو کہ رکوع مکمل ہوتا ہے۔ ہاں وہ تو دیکھتے بھی پڑھ سکتے ہو، وہ پرنٹ کا لے چھوڑی جب کافی چھپی ہوئی بھی ملتی ہے، مثلا بتا دیں کیا اس کو رکھ سکتے۔ اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے پروردگار۔ رب البتہ رابا با سے ہو تو پروردگار پالنے والا، اور ایک ہے رابا وا یعنی مدبر کائنات، جو الہیات کے اندر عقائد میں بیان کیا جاتا ہے، فقط خدا پالنے والا نہیں ہے، دقیق معنی جو مہم ترین معنی ہے رب یعنی پوری کائنات کو چلانے والا، ادارہ کرنے والا، یہ رب کا معنی ہے۔ وہ ایک معنی پروردگار یا فرماتے ہیں پالنے والا ہے۔ دقیق معنی کیا ہے الہیات کے اندر، عقائد کے اندر مراد رب سے یعنی پوری کائنات کا چلانے والا، مالک الناس، اور لوگوں کا بادشاہ ہے، خدا کی ذات۔ پس لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے مالک اور بادشاہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ الہ الناس، الہ الناس یعنی لوگوں کے معبود، یہ الہ ہے جو معلو کے معنی میں آ رہا ہے، یعنی لوگوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں۔ اتنی مہم ہے کہ خدا کی 3 چیزوں کو بیان کر ان کے ذریعے سے کیا ہے خدا کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں بس فقط ترجمہ کا مالک الناس سے الہ الناس من شر الوسواس الناس، خدا کو 3 صفات رب الناس، مالک الناس، الہ الناس ذکر کر کے خدا کی پناہ میں جانا چاہتے ہیں، کس سے بچنے کے لیے؟ من شر الوسواس الناس، فرماتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ خناس کا 2 معنی ہے، ایک یہ کہ جب خدا کا نام سنتا ہے آپ اعوذ باللہ کہتے ہیں، بسم اللہ کہتے ہیں تو پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، خناس کا معنی پیچھے۔ من شر الوسواس، پناہ مانگتا ہوں وسوسہ پیدا کرنے والے کے شر سے، اس کی برائی سے، جو خناس ہے۔ خناس کا ایک معنی ہے چھپ کر
کیا ہے وسوسہ پیدا کرتا ہے؟ ایک یہ کہ جب خدا کا نام سنتا ہے تو پھر کیا ہے واپس ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ یہ وسوسہ بہت بڑی مرض ہے۔ بعض اوقات کیا ہے یہ وضو اور غسل میں کیا ہے وسوسے کے اندر کیا ہے مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر دنیا بھی خراب۔ ایک دفعہ دھویا کہتے ہیں نہیں ہوا، دوسری دفعہ دھویا کہا نہیں ہوا، تیسری دفعہ کیا ہے بار بار غسل میں بھی کیا ہے اسی طرح سے کیا ہے وہ بعض اوقات طالب علم اور مولانا حضرات پناہ مانگے اس سے، یہ دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی کیا ہے عذاب ہے، اس سے بچے۔ نماز کے اندر بھی بار بار شک کریں گے۔ وہ مولانا صاحب تھے ماڑی انڈس کے اندر کیا ہے وہ شادی نہیں کرتے تھے، بڑا کہہ کر علماء نے اس کو کیا ہے شادی کرائی، وہ بھی یہی اسی میں تھا۔ وہ شادی کر دی شب زفاف، زوجہ کو لے کر گیا دریا، ساتھ دریا سندھ بالکل مدرسے کے نزدیک جو ہے وہ بہہ رہا، وہاں پر غسل کرنے کے لیے۔ پہلے کہا کہ بیوی کو غسل دیتا ہوں، اس کو دیا دریا میں، دریا سندھ، پانی بھی بڑا اس کا ٹھنڈا ہے۔ ایک دفعہ دیا کہتا ہے نہ شد، یعنی غسل ہے، پھر دوسری دفعہ وہ دیا، پھر تیسری دفعہ غوطہ دے دے کر آخر وہ خدا کو پیاری ہو گئی لیکن غسل اب یہ شادی کی رات وہی جو گزری تھی اس کو اٹھا کر لے آ رہا تھا۔ ماشاءاللہ کیا ہے یہ نتیجہ، دنیا بھی تباہ، قتل کا سبب بنا، فرماتا کیا ہے قاتل بن گیا، اور وہ بھی کیا ہے پہلی رات مسئلہ یہ سن گیا، وہاں پر مار دیا لیکن اس کا غسل مکمل نہیں، اٹھا کر جو ہے وہ دریا سے لے کر آ رہا تھا۔ شہر والے دیکھ رہے تھے، اس وقت کیا ہے اٹھ گئے، خدا پناہ مانگے جو ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں کیا ہے وسوسے پیدا کرتا ہے کس میں سے؟ من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے۔ خداوند متعال ہمیں واقعاً حقیقت میں حقیقی معنی میں خدا کی پناہ میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔